بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک صحابہ آتے ہیں، حضرت سعد دلمی، یا رسول اللہ کیا میرے کالے رنگ مجھے جنت سے روک دے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے کون جنت سے روک سکتا ہے؟ فرمایا، بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، لیکن میں بنو سلیم کے اشرافات میں سے ہوں۔ بنی سلیم ایک قبیلہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میرے کالے رنگ کی وجہ سے، میری غربت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا آپ عمر بن وہاب آج آئے ہیں؟ یہ مدینہ کے چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، بیٹی ان کی بہت خوبصورت تھی۔ کہا گیا کہ آج مجلس میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر سے کہو کہ اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دے۔ ساتھ جا کر دروازے پر پہنچے، سلام کیا۔ کون سے بڑے گھر ہوتے تھے، ایک کمرہ ہوتا تھا، چھوٹا سا صحن تھا۔ دروازے پر دستک دی، باہر نکلے۔ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، اپنے لیے تیرے پاس تیری بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ انہیں یقین نہ آیا، بظاہر کہنے لگے، بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ پہلے ہی غریب تھا۔ غم کھائے ہوئے وہ ڈر کے مارے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ بیٹی خوبصورت، حسن و جمال میں مشاہدہ، اور میرے بھائی مال میں مشاہدہ۔ بیٹی کے کان میں باپ اور سعد کی آواز آن پڑی۔ بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، ابا جان سوچ لو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں تیار ہوں، نبی کے حکم آگے میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ جاؤ، میں تیار ہوں، اور کہہ دو میں شادی کروں گی۔ دوڑتے بھاگتے پیچھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ عمر آئے ہیں تو کہا کہ تم نے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا۔ کہنے لگے، میرے ماں باپ قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطا ہو گئی، معاف فرما دیجئے، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے شادی کرو۔ عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ سعد لڑکی کو لے کر آؤ۔ بارات تو ہوتی نہیں تھی میرے بھائیوں، ہاں کتنے لاکھوں کروڑوں روپے صرف اس پر آج مسلمانوں کی خرچ ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے سفر کرنے والے جب شادی کا وقت آتا ہے کہتے ہیں کیا کریں، برادری سے مجبور ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور شام کو حضرت ایمن کو بلا کر کہا، ایمن جاؤ میری بیٹی کو علی کے گھر چھوڑ آؤ۔ فرمایا، ساتھ جاؤ، بیوی لے کر آؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو ایک ڈمڑی بھی نہیں، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کر آؤں؟ آپ نے فرمایا، اچھا چلو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ علی کے پاس، عثمان کے پاس اور عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دیں، پھر تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 سے مہر ادا ہو جائے گا، اور 200 سے اپنے کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در، کوئی کپڑا سی لینا۔ تو فرمانے لگے، بہت ہی اچھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے خوش ہو کر 2 درہم سے بھی زیادہ دیے۔ کتنے زیادہ دیے؟ بس اس سے الفاظ زیادہ آتا ہے، 200 اور اس سے کچھ زیادہ۔ اب کتنے زیادہ دیے یہ معلوم نہیں، بہرحال 600 سے زیادہ ہو گئے، 1000 ہو گئے، 900 ہو گئے۔ اب سعد بڑے خوش، کیونکہ بھائی ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر خود گزر رہی ہو؟ کیا خیال ہے آپ کا، کیا جذبہ ہوگا، سعد کا کیا جذبہ ہوگا؟ اور بڑی خوشی سے کہنے لگے، لڑکی لینے تو بعد میں جاؤں گا، پہلے کچھ بازار سے سودا تو خرید لوں، 400 تو مہر میں، باقی کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی چارپائی تو خرید لوں گا، کوئی کپڑے خرید لوں گا، کوئی کھانے پینے کا سامان ہی خرید لوں گا، تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی شکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے، قدم رکھا، کان میں آواز پڑی، اللہ کے سوار، اللہ کے راستے کی پکار ہے، نکلو۔ جلیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابہ تھے جو مالدار نہ تھے، خوبصورت، ان کا کسی بڑے قبیلے سے تعلق نہ تھا، کسی مفلس پر فائز نہ تھے۔ ان کی خوبی صرف یہ تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان سے فرمایا، جلیب تم شادی نہیں کرو گے؟ سید جلیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ میرے حسن و جمال، مال و دولت اور کوئی جذب و مفیز نہیں، بلکہ ایک فقیر بے نور ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کی دنیاوی معیار پر نہیں، بلکہ ان کی دینداری اور تقوی شعری پر تھی۔
آپ نے ان کو مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرمایا، جلیب تم فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا، تم اللہ کے نزدیک بے قیمتی نہیں ہو، تمہارے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا، جلیب تم فلاں فلاں انصاری کے گھر جاؤ، اسے میرا سلام کہو اور میرا پیغام دو کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دے۔ سید جلیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پر دستک دی، اہل خانہ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ سید جلیب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر انصاری صحابہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے، یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس خوشی میں سید جلیب رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ سید جلیب نے اپنے بات مکمل کرتے ہوئے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سلام کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے جب یہ بات سنی تو سٹھے میں آ گئے، کیا یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ اس کا نہ مال و دولت، نہ حسن و جمال، نہ قد کاٹ، نہ حسب و نسب اور نہ مفیز اور کاروبار۔ کہنے لگے میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو بلایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا کر آپ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی جلیب سے یہ حسن و اتفاق تھا کہ ساتھ والے کمرے میں پس پردہ ان کی دخن نیک اختار اپنی والدین کی گفتگو سن رہی تھی۔ انصاری کی اہلیہ نے کہا، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیب سے کیسے کر دیں جبکہ وہ خوبصورت بھی نہیں، مال و دولت کی ریل پھیل بھی نہیں، بڑا خاندان بھی نہیں اور کسی مفلس پر فائز بھی نہیں۔ ہم نے فلاں فلاں خاندان کی طرف سے آنے والوں کو مستعد کر دیا ہے۔ میاں بیوی دونوں اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی گفتگو سن رہی تھی اور اس ماجرے کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ جب سید جلیب رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو لڑکی نے معاملے کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنے والد سے مخاطب ہو کر آہستہ سے کہا، کیا تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کے لیے سوچ وچار کر رہے ہو؟ آپ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ بیٹی کی پاکیزہ جذبات سن کر والدین نے بھی سر جھکا دیا۔ کچھ دیر پہلے تک ان کے ذہن میں یہ نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کریں گے، صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کے فہم وسطی اور اس کی خوبصورت فیصلے پر راضی ہو گئے۔ سید جلیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ کر واپس آ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ذہن و فہمی بچی کے والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا پیغام ملا ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اپنے اہل خانہ حتیٰ کہ میری بیٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید جلیب رضی اللہ عنہ کے ذریعے بچی کی پاکیزی جذبات اور سمت و اطاعت پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک عظیم تحفہ دیا، اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھایا اور بلند الفاظ دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں پر خیر و بلا کے دروازے کھول دے اور انہیں زندگی میں مشقت و پریشانی سے دور کر دے۔ اس بچی کی شادی سید جلیب سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر کا اضافہ ہوا۔ وہ جلیب کا مفلس اور نادان تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے ان میں رزق کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ گھر بڑا سعادت مند اور برکت ثابت ہوا۔ اس گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ اس صورت میں ملا۔ اہل مدینہ اس کا اظہار ان لفظوں میں کرتے تھے، انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا گھر اس لڑکی کا تھا۔ طٰہٰ بن عماد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھجور کے باغ سے گزرا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نر کھجور کا مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، نر کا مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ خبر جب ان کے صحابہ کو پہنچی تو انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس سے درختوں میں پھل کم لگے۔ پھر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا گمان تھا، اگر اس میں فائدہ ہے تو ایسا کرو، میں تو جیسے ایک آدمی ہوں، گمان کبھی غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح، لیکن جو میں تم سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔